بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في مقدس كتابه في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سورة النمل پارہ نمبر 19 سورہ نمبر 27 آیت نمبر 20 سے 24. حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ 24واں روزہ ہمارا شروع ہو چکا ہے. اللہ قبول فرمائے، پائے تکمیل تک پہنچائے، بہت ساری عبادتیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، گزشتہ کل کی تراویح میں حافظ صاحب نے بھی اسے تلاوت فرمایا ہے. درس کا عنوان یہ رہے گا کہ فطرت صرف توحید کا تقاضا کرتی ہے. انسان اگر پیدا ہوتا ہے، اسے اگر شعور آتا ہے تو اسے یقینی طور پر توحید ہی کو ماننا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں. اس کی وجہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گی. اس درس کے عنوان سے پہلے ایک دو تین نصیحت کی باتیں آتی ہیں، بڑی نصیحت کی باتیں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. یہ وہی واقعے کا ٹکڑا ہے جس کا کچھ خلاصہ میں نے کل تراویح کی نماز کے بعد کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا. مان لیجیے حاضری لی ان کی، کہاں ہیں سب پرندے. فقال ما لی لا اری الہدہد، اور کہنے لگے کیا بات ہے، میں ہدہد پرندے کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہے، واقعی مجھے نہیں دکھ رہا ہے، یا وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً بغیر تحقیق کے اس پر حکم نہیں لگایا کہ تم ابسنٹ ہو، تم غیر حاضر ہو، بلکہ یہ کہا میری نظر میں نہیں آ رہا ہے یا واقعی میں وہ غائب ہے. پتہ چلا کسی بھی انسان کے بارے میں یا کسی کے بھی بارے میں بغیر تحقیق کے حکم نہیں لگانا چاہیے کہ فلاں اس طریقے کا ہے، فلاں اس طریقے کا ہے. ہاں، تحقیق کے بعد اگر بات واضح ہو جاتی ہے تو الگ بات ہے. سلیمان علیہ السلام نے وہی کیا. کیا واقعی میں غائب ہے؟ اور ہدہد پرندہ واقعی میں غائب تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک بہت بڑی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا. آگے اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، وہ اگر آئے گا تو میں اسے سخت عذاب دوں گا. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے میں ڈائریکٹ ذبح ہی کر دوں گا. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میرے پاس کوئی اچھی خبر لے کر آئے، یا وہ اچھی خبر لے کر آئے، یا نہیں تو میں اسے ذبح کروں گا، یا نہیں تو میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا. سوچئے ذرا، پرندہ اتنا سا ہوتا ہے اور اسے سخت سے سخت سزا کی بات کی جا رہی ہے، کتنی جان ہوتی ہوگی اس کے اندر. اور سلیمان علیہ السلام غصے میں بولتے ہیں بڑی سزا دوں گا. کچھ دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ، تھوڑی دیر کے بعد ہدہد پرندہ تشریف لایا اور کہا أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم تم کو نہیں ہے. کون سی خبر ہے وہ؟ جئتک من سبأ بنبأ یقین، میں قوم سبا کے پاس سے آ رہا ہوں
یقینی خبر لے کر. آپ دیکھ رہے ہیں ہدہد پرندہ ہے، کوئی پوسٹ مین نہیں ہے، وہ پوسٹ مین کی نوکری بھی نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی اس کی تعلیم حاصل کیا ہے، لیکن بولتا کیا ہے؟ میں قوم سبا کے پاس سے آ رہا ہوں، یقینی خبر لے کر آ رہا ہوں. کیوں ایسا؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے بڑی سزا نافذ کی تھی نا. پتا چلا کہ اگر کوئی یقینی خبر لا کر ہم کو دیتا ہے تب ہم کو ماننا ہے. کوئی بھی اگر کوئی بھی بات بول دے تو سب سے پہلے تحقیق کرنا چاہیے کہ فلاں نے ایسا ایسا کہا ہے، بات کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے، فلاں کی خبر صحیح ہے غلط ہے. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. وہی اگر تمہارے پاس خبر لائے، ہو سکتا ہے وہ فاسق ہو، گنہگار ہو، کسی غلط نیت سے تم کو یہ خبر دے رہا ہو، تم تحقیق کرو کیا واقعی یہ خبر صحیح ہے، ورنہ اس کی خبر پر تم یقین کر کے کس پر بھی کوئی بھی حکم لگا سکتے ہو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ہدہد پرندہ کہتا میں یقینی خبر لے کر آیا ہوں. اس سے اہل علم نے ایک نصیحت کی بات یہ بھی نکالی ہے کہ اگر آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہا ہو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. خاموشی بہت بڑا جرم ہے. ہمارے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، گناہ کا کام ہوتا ہے، غلط کام ہوتا ہے، ہم اسے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے. ہدہد پرندے کو برداشت نہیں ہوا، ہم تو اچھے بھلے انسان ہیں. تو اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے برا کام ہو رہا ہو خاموش نہیں بیٹھنا، بولنا، اس کو بتانا، بغرض نصیحت اسے صحیح رہنمائی کرنے کی کوشش کرنا. ہدہد پرندہ آ کر کہتا ہے انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جس کی بادشاہ ایک عورت ہے. ہدہد پرندے کو بھی تعجب ہوتا ہے کہ عورت ایسا کیا بادشاہ کر سکتی ہے، اور ہدہد پرندہ کہتا ہے ہر چیز اللہ نے اسے دے رکھا ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے جو میں نے دیکھا ہے. آگے پھر ہدہد پرندہ کہتا ہے وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے دیکھا وہاں جا کر کہ وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے اللہ کو چھوڑ کر. یعنی توحید کا علم، توحید کی جانکاری، توحید کی سمجھ ہدہد پرندے کو ہے، جبکہ وہ انسان نہیں ہے، ایسی مخلوق نہیں ہے جس میں سمجھنے والا دل اور سمجھنے والا دماغ ہو. لیکن اللہ نے اتنی سمجھ ضرور رکھی ہے کہ وہ توحید کو پہچانتا ہے. کیا بول رہا ہدہد پرندہ؟ میں نے دیکھا ہے کہ وہ قوم اور اس کی مالکین، اس کی بادشاہ دونوں بھی سورج کو سجدہ کر رہے اللہ کو چھوڑ کر. یعنی ہدہد پرندے کا یقین کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، اس کی سمجھ کیا ہے. دنیا میں کسی کو سجدہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں سر کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. سر جھکے تو صرف اللہ کے سامنے، اور اگر سر کسی کے سامنے تعظیماً نیچے ہو تو وہ بھی اللہ کے سامنے. ہدہد پرندہ کہتا دیکھیے ذرا. آگے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شیطان نے ان کے لیے وہی عمل جو وہ کر رہے ہیں مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا ہے. وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے ان کو روکا ہے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. اے سلیمان، میرے آقا، میرے بادشاہ، وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے. پتہ چلا کہ توحید سے جو ہٹتا ہے وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. یعنی ہدایت کا راستہ اصل توحید کا راستہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہدہد پرندہ خبر لے کر آیا. کون سی خبر لے کر آیا؟ توحید کی خبر لے کر آیا. پتہ کیا چلا؟ انسانی نہیں بلکہ ہر مخلوق توحید کو جانتی ہے اور مانتی ہے. انسان ہی ہے جو صرف جانتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے. کیوں نہیں مانتا ہے؟ ایک دو تین وجہ ہو سکتی ہے. توحید ایک سمجھ کی بات ہے، فطرت کا تقاضا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو توحید پر ہوتا ہے. مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ہدہد پرندہ مان رہا ہے کا مطلب سارے انسانوں کو بھی ماننا چاہیے نا. ہدہد پرندہ مخلوق ہے. کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. ہم بھی مخلوق ہیں. ہم کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. جب ہدہد پرندے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ توحید ہی زندگی کا اصل مقصد ہے تو پھر ہم کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟
इंसानों को क्यों नहीं समझ में आ रही? तौहीद और शिर्क के नाम पर इतना लड़ और झगड़ क्यों रहे हैं? नफरतें क्यों पैदा हो रही हैं? एक तौहीद परस्त आदमी, एक मुशरिक आदमी, अगर तौहीद परस्त आदमी मुशरिक के पास से गुजरता है सलाम भी नहीं करता, और अगर रिश्तेदार है तौहीद परस्त तो ये मुशरिक रिश्तेदार उसको दावत भी नहीं देता, निकाह में भी नहीं बुलाता, नहीं हमारा काम खराब हो जाएगा क्योंकि वो जो है ना फला है, नाम भी रख लिए। इतनी नफरत क्यों? एक हुदूद परिंदा समझता है तौहीद क्या है, आकर क्या खबर दे रहा है? बहुत बड़ी खबर लाया हूँ मैं, ऐ मेरे आका। मतलब क्या है? वहाँ शिर्क हो रहा था, वो मेरे नजरिए के हिसाब से बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। हुदूद परिंदा, फिर हम क्यों नहीं मानते? यानी हम में से जो लोग हैं वो तौहीद को क्यों नहीं मानते? कुरान इसका जवाब देता है। उनकी समझ में आ गया है तौहीद, उनके अकल में बात बैठ गई है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, हर इबादत की जो किस्म है वो अल्लाह के लिए खास है, लेकिन मानते क्यों नहीं है? एक तो बाप दादा की पैरवी, जो भी नबी आए तौहीद की दावत दी है तो कौम क्या बोलती है? अरे हम तुम्हारी बात कैसा माने भाई, तुम हमारे साथ पैदा होने वाले इंसान हो और हमसे भी कभी कभी छोटे भी हो, तो हम हमारे बाप दादा के ज़माने से ये काम करते चले आ रहे हैं, लंबा एक वक्त गुजरा है, इतने जल्दी छोड़ दे, हमको समझ में नहीं आता। बाप दादा की अंधी तकलीफ एक वजह इसलिए हो सकती है। दूसरा सबब अनानियत और नाक का मसला, यानी मैं बड़ा हूँ तो मेरे सामने पैदा हुए, मैं तुम्हारी तौहीद की बात मानूं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, मैं नहीं मानूंगा। अब देखिए अबू तालिब ने सारी जिंदगी नबी का साथ दिया क्या नहीं दिया? जब अबू तालिब का इंतकाल का वक्त आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, चचा सारी जिंदगी मेरा साथ दी है, मेरा नहीं बल्कि असल में इस्लाम का साथ दिए तुम, अब मरते वक्त एक मरतबा कलमा बोलो, कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अल्लाह के सामने इसी कलमे के बारे में सिफारिश करूंगा। तो जानते हैं चचा ने क्या कहा अबू तालिब ने? बेटा मैं बोल सकता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना क्या बड़ी बात नहीं है, अब गई तब गई, थोड़ी देर में मैं इस दुनिया को छोड़ने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं मेरे बाप दादा को देखते आया। ये बोले नहीं, उन्होंने कहा बेटा अगर मैं मरते मरते तेरे दिन को कबूल करूंगा तो ये जो मक्का वाले हैं ना मेरे आजू बाजू बैठे हुए सरदार, जो मेरे बाद जिनको सरदारी मिलने वाली है, वो कहेंगे कैसा बेवकूफ इंसान है, सारी जिंदगी तो मुखालिफत में रहा, मरते वक्त है भतीजे का दिल कबूल कर लिया, शर्म दिलाएंगे मुझे, मेरी तजलील होगी, जलील करेंगे लोग। यानी मुशरिक ऐसा कट्टर है, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी अच्छा काम करके लानत मलामत खरीदना नहीं चाहता, जबकि मोमिन है ऐसी लानत की कोई परवाह नहीं। दूसरा सबब क्या है? अगर तौहीद नहीं मानता है तो नाक का मसला है। नूह अलैहिस्सलाम जो है जब तौहीद की दावत पेश की, उनकी कौम यही बोली, हाँ हमारे सामने का बच्चा है तो और गरीब है, लाचार है, मजबूर है, खामोश नहीं बेटा तो हम मार के भगाएंगे। नाक का जो मसला है ना, ये हक बात के सामने इतना बड़ा रुकावट का मसला है नाक इतनी, आप गिन कर देखिए ये 3 उंगल भी नहीं होती, अगर हक के सामने रुकावट बने ना ये पहाड़ को भी हरा देती है, पहाड़ भी हार जाता है इसके सामने। नहीं समझता कोई, नहीं मैं क्यों मानूं, मेरी नाक बड़ी, भाई सबसे पहले नाकी जाने वाली है जहन्नम में, नहीं मालूम अल्लाह ने क्या फरमाया है? वतल्लहु लिल जबीन इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया, और जहन्नम के बारे में कहा गया, जहन्नमियों के बारे में कि पेशानी के बल उनको जहन्नम में डालेंगे। मतलब पेशानी का मतलब नाक जाने वाली है ना, नाक का मसला हक की मुखालिफत में, क्या मैं कैसा मानूं? और तीसरा सबब हो सकता है तौहीद को नहीं मानने का, वो ये है कि जानबूझकर हम अनपढ़ रहना चाहते हैं, जानबूझकर, यानी तालीम नहीं हासिल करना चाहते, तौहीद की मालूमात लेना नहीं चाहते। जैसा कि ईसाई लोग, अल्लाह ने सूरह फातिहा में उन्हीं के बारे में फरमाया, एक तो जाहिल है और इल्म नहीं हासिल करते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, अल्लाह इसे जाहिलों का रास्ता हमको मत दिखा वरना हम गुमराह हो जाएंगे। यानी हम जानना ही नहीं चाहते। आप एक बात देखिए, जानना ही नहीं चाहते का एक मसला, आप अपने रिश्तेदार के पास तौहीद की बात शुरू कीजिए, फौरन वो बात काट के और अमेरिका में ट्रंप निकल गया, अब जो बाइडन आ गया है, हमारे दिल्ली में फला बहुत दिन से मसले चल रहे हैं, फौरन टॉपिक बदल रहे हैं। क्यों?
سننا ہی نہیں چاہتا، جاننا ہی نہیں چاہتا، معلوم نہیں کرنا چاہتا کہ بھائی توحید کیا ہے۔ دنیا کی بات کرو تو دن رات بیٹھتے ہیں، جبکہ توحید فطرت اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ انسان اگر سچی نیت اور صحیح دماغ سے سوچے تو اس کا دماغ اور اس کا دل گواہی دے گا شرک گناہ ہے، توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ بات میں اس لیے لمبا کر رہا ہوں، ورنہ اتنا لمبا نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ جب ہدہد پرندے کو سمجھ میں آ گئی توحید تو پھر ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ جب ہدہد پرندہ یہ سمجھتا ہے کہ توحید صحیح ہے، شرک غلط ہے، اس کو تعجب ہو رہا ہے، پھر ہم تو اچھے بولے انسان ہیں، ہم کو تو اس سے پہلے سمجھ میں آنا چاہیے۔ اگر ایک پرندہ غلط کام کرے، اسے پکڑ کر اس کے سر کو پکڑ کر اس کو مار کے ہم کو بولنا چاہیے ارے مندر کے سامنے جھکتا، درگاہ کے سامنے جھکتا، ہم کو معلوم ہے ہم انسان ہیں، توحید پر توحید کیا ہے، جبکہ وہ خود بول رہا ہے، پھر ہم کیسا نہیں سمجھ سکتے؟ دعا کریں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل سے پہلے ہماری توحید کو سدھارے اور ہمیں اپنے توحید میں سدھار اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔